بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں موجودہ مہنگائی کے اوپر اور عوام کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک طرف سے عوام کے ساتھ جس طریقے سے فراڈ کیا جا رہا ہے اور عوام کے ساتھ جس طرح سے ایک سلیکٹڈ خان نے ریلیف پیکج کے نام پر جو ہے قوم سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا اس نے، اور ساتھ میں یہ بھی بونگی ماری کہ جی ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے وہ دنیا کے مقابلے بہت کم ہے، کہ فلاں پیٹرول جو ہے فلاں ملک میں اتنے کا ہے اور پاکستان میں اتنے کا ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان میں جو ہے مہنگائی بہت کم ہے۔ اس جاہل نے یہ تو بتایا کہ اس وقت پاکستان میں جو چیزیں ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں جو ہے اس لحاظ سے مہنگائی کم ہے، تو آمدنی کا بھی موازنہ کر لیتا دنیا کے ساتھ۔ عوام کو بڑے میٹھے انداز سے اس نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اول تو اگر مہنگی بھی ہوتی ہے تو وہ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ان کے ملک سے باہر سے آتی ہیں۔ دیکھیں میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ گندم، چاول، دالیں اور سبزی کوئی باہر ملک سے، امریکہ یا یورپ سے نہیں آتی، وہ اسی ملک سے پیدا کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی چیزیں جو ضرورت کی خرد و نوش کی جو چیزیں ہیں یہی اتنی مہنگی ہیں کہ غریب عوام کی پہنچ سے بھی دور چلی گئی ہیں۔ ہاں، اور پیٹرول کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو پیٹرول اگر مہنگا ہوا بھی ہے تو دنیا میں اس وقت پیٹرول کی قیمت اگر بڑھی ہے تو کچھ حد تک کم بھی ہو گئی ہے، لیکن پاکستان میں وہ ریٹ جو مہنگائی کا وہی رہتا ہے، اسے کم نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات، اس حکومت سے نہ تو آٹا مافیا کنٹرول ہو رہا ہے، نہ ہی چینی مافیا کنٹرول ہوتا ہے، اور نہ ہی جو دیگر جو یعنی بجلی کے ادارے ہیں نہ وہ اس سے کنٹرول ہوتے ہیں، نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے۔ اور ٹرانسپورٹر تو خاص طور پہ کراچی کی میں بات کروں گا، میں اس وقت کراچی میں رہتا ہوں، تو کراچی کے ٹرانسپورٹر بھی یہاں تو کھلے بدمعاش ہیں، سیدھی سی بات ہے، جو میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ دیکھیں جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ڈیزل پہ چلنے والی جو بسیں ہیں یا سی این جی پہ چلنے والی بسیں، وہ لوگ بھی اپنا کرایہ بڑھا دیتے ہیں۔ چلو مان لیا کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے کچھ نہ کچھ معاشرے میں آمدنی پہ فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مہنگائی کا اثر ہوتا ہے، اور یہی پیٹرول جب سستا ہوتا ہے تب یہ کرایہ کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ بتائیں کس کی نااہلی ہے؟ یہاں کی شہری حکومتوں کی، صوبائی حکومتوں کی نااہلی ہے۔ آج تک نہ ان سے ٹرانسپورٹ مافیا کنٹرول ہوئے ہیں، اور نہ ہی چینی مافیا کنٹرول ہوتا ہے، نہ آٹا مافیا کنٹرول ہوتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آٹا اور چینی اگر مہنگا ہے یا ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے یا یہ ملک سے باہر سپلائی ہو رہی ہے، تو میں حکومت سے وقت سے اپیل کرتا ہوں اور سپریم کورٹ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی تمام ضرورت کی چیزیں جو آٹا، چینی اور ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جب تک غریب پاکستان کے شہریوں کو سستا اور معیاری جو ہے خرد و نوش کی چیزیں دستیاب نہیں ہوتی، اس وقت تک ملک سے باہر ان چیزوں کی سپلائی پر پابندی لگائی جائے،
تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ کون کتنے عرصے تک ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے. تاکہ بالکل ابھی چینی مافیا کو اگر جواب دیں، اگر حکومت مخلص ہے تو چینی مافیا اور آٹا مافیا کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے نا، تو ان کی تمام جو باہر کے ممالک میں سپلائی جا رہی ہے اس کو بند کروایا جائے. کیونکہ سب سے پہلے پاکستانی عوام کو ضرورت کی چیزوں کو اویلیبل کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. سستی اور معیاری چیزوں کی دستیابی کو ممکن بنانا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. جب ملک میں ہر کسی بھی غریب شہری کو سستا آٹا اور معیاری آٹا دستیاب نہ ہو اور سستی اور معیاری چینی دستیاب نہ ہو تو ایسے باہر سپلائی کرنے کا کیا فائدہ. اور اگر کہا جائے کہ جی باہر سپلائی کرنے سے جی ڈالر آئیں گے، پاکستانی معیشت بہتر ہوگی، اکانومی بہتر ہوگی، بھائی نہیں چاہیے ایسی اکانومی، نہیں چاہیے ایسی معیشت کہ ہمارے ملک کے غریب عوام تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، انہیں ضرورت کی چیزیں اویلیبل نہیں ہو رہی. اور جو ہے باہر ڈالر کمانے کے لیے جو ہے ڈالر تاکہ آئیں، ہماری جیبیں بنیں اور ہمارے جو ہے کروڑ پتی صرف سرمایہ دار ہو رہے ہیں. عوام تو رل گئی ہے، یہاں پہ عوام تڑپ رہی ہے، عوام سبزی نہیں خرید سکتی، سبزی کی قیمتیں بھی جو ہے وہ اتنی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہے. تو حکومت وقت سے بھی میں اپیل کرتا ہوں اور تمام تاجروں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. ایسی تمہاری مسلمانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تمہارے عمرے اور حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ جو تم لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہو اور عوام کو جو تم ذخیرہ اندوزی کر کے چیزوں کو شارٹ کر کے اور مہنگائی کر کے جو تم لوگوں نے حرام کا مال کمایا ہے نا، یہ تمہارے گلے میں جو ہے نا دوب بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج انسان بن جاؤ. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کا خوف کرو، عوام پہ ظلم بند کرو. یہ مصنوعی مہنگائی جو آپ نے خود سے جو آپ نے کرنا شروع کی ہے اس کو فی الحال بند کریں. تو حکومت وقت سے بھی میں اپیل کرتا ہوں اور سپریم کورٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں، تمام عدالتوں سے بھی اور تمام وکلاء سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک قانونی طریقے سے جو ہے ان تمام کی سپلائی جو ہے، چاہے وہ آٹا فلور ہیں، آٹے کی فلور ہے یا چینی کی فلورس ہیں اور خرد و نوش کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی فی الحال ملک سے باہر سپلائی پر پابندی لگوائیں. اور جب تک پاکستان میں کی انہیں عوام کی ضروریات کو پورا نہیں کر لیا جاتا اس وقت ان کی سپلائی کو مکمل طور پر باہر کے ممالک میں بند کروا دی جائے، تاکہ یہاں سے اس ملک سے کوئی چیزیں باہر نہیں جائیں گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ذخیرہ اندوزوں کو جو ہے اور یہ جو مہنگائی کرنے والے ہیں ان کو تو ایک اچھا ایک جواب ملے گا، اور ان کو یعنی بے بس ہو کہ یہ خود ہی چیزوں کو سستے داموں جو ہے عوام کو دینا شروع کر دیں گے. کیونکہ جب ذخیرہ بہت سارا زیادہ ہو جائے گا اور چیزیں خراب ہونے لگے گی تو خود بخود وہ نکالنا شروع کر دیں گے کہ وہی سستے داموں. تو ان کو اب سیدھا کرنے کا اب یہی ایک راستہ ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں. تو بس بات جو حاضرین و ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو بات میری اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے. شکریہ، السلام علیکم.